بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال تعالى: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في مدها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. فاق النبيين في خلق وفي خلق، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فمبلغ العلم أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़ज़ां को गुज़रने की भी मजाल न हो। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल तकरीम, काबिल सद एहतराम मेरे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अज़ीज़ तलबा,
مرکزی جامع مسجد کے قرب و جوار میں گھروں میں سننے والی عفیفہ طیبہ طاہرہ ماؤں اور بہنوں، آج 14 اگست 2026 جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ آزادی کے حوالے سے، آزادی کے مقاصد، آزادی کی نعمت اور آزادی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے حوالے سے چند معروضات اپنے آپ سے، آپ سب سے عزیز طلبہ اور گھروں میں سننے والی اپنی ماں اور بہنوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عموماً ہمارے ہاں آزادی کو ایک سیاسی نعرہ خیال کر لیا گیا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ملک بنانے کا ارادہ کیا، علامہ محمد اقبال مرحوم نے ایک اسلامی ملک کا خواب دیکھا اور پاکستان بن گیا، اور آج اس ملک کی آزادی کے 79 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج تک آزادی کے اصل حقیقی مقصد سے، آزادی حاصل کرنے پر جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، آزادی سے جو نعمتیں ہمیں میسر ہوئیں ان سے آج تک ہم آگاہ نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں آزادی کو ایک فنکشن خیال کر لیا گیا ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں سرکاری سطح پہ اس دن کو آزادی کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور آزادی یوں منائی جاتی ہے، ملی نغمے لگا لیے گئے، قومی ترانے گا لیے گئے، اسکولوں کالجوں میں بچوں کو بچیوں کو نچوا لیا گیا، ٹیبلوں پیش کر لیے گئے، یا اب اللہ معاف کرے اب تو اس کی جدید شکل کہ بس بچیوں کو بانسریاں دے دی گئیں اور یہ جی وہ گلیوں کے اندر نعرے لگا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جی یوم آزادی ہے۔ نہ ہمارے نئی نسل کو پتہ ہے، چھوٹے بچوں کو، طلبہ کو، بلکہ آج جو میٹرک اور ایف ایس سی لیول کے بچے ہیں ان کو بھی علم نہیں ہے کہ بھئی یہ آزادی کیسے حاصل کی گئی، اس آزادی کے مقاصد کیا تھے، اس آزادی کے لیے ہمارے علماء نے، ہمارے اکابر نے، بڑوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنے نوجوان، کتنے بزرگ، کتنے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا گیا، کتنی خواتین کی عصمت دری کی گئی۔ آج یوم آزادی پہ ساری چیزیں بھول کے ناچ گانا، ٹیبلوں، شور شرابہ، ہلہ گلہ، بس اس کو ہم نے آزادی سمجھ لیا ہے۔ وطن سے محبت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تمام انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو آزادی کی نعمت عطا کی ہے۔ قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے، ان کا اصل آبائی وطن وہ بیت المقدس تھا۔ یوسف علیہ السلام جب مصر لائے گئے، پھر ان کے بھائی آ گئے اور وہاں پہ حکومت کے جو مناصب تھے وہ مناصب ان کو مل گئے، یہاں تک کہ جب مخالف لوگوں نے حکومت پہ قبضہ کر لیا تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کی قوم بنی اسرائیل کے برے دن شروع ہو گئے، انہیں غلامی کے اندر جکڑ لیا گیا، ان پہ فرعونوں نے مظالم ڈالے، زیادتیاں کی، طرح طرح سے انہیں ستایا، یہاں تک کہ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، ان کو نبوت دی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون سے فرمایا، اے موسیٰ اور ہارون جاؤ دونوں، اذهبا الی فرعون، فرعون کی طرف چلے جاؤ، انہ طغیٰ، جا کے فرعون کو دعوت دو، فرعون نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، فرعون سرکشی اور بغاوت پہ اتر آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، فرعون کو دعوت دی، اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے نجات دے دیجئے،
آپ بنی اسرائیل کو چھوڑ دیجئے، میں بنی اسرائیل کو یہاں سے واپس لے جانا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو وہاں سے بیت المقدس لانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے کوششیں کی، یہاں تک کہ آخر وہ دن آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محرم کے مہینے میں بنی اسرائیل کو بحیرات مرہ سے، بحیر قلزم سے پار کر دیا، فرعون کو غرق کر دیا۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعلان کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں میں نے تمہارے اوپر کی تھی۔ اور ان میں سے ایک بڑی نعمت وہ یہ تھی، اذ انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ وہ بڑی نعمت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونی مظالم سے نجات عطا کی، اور فرعون تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا، تمہاری بچیوں کو قیدی بنا لیتا تھا، انہیں زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء، علماء نے لکھا بلا کے دو معنی ہیں، بلا کا ایک معنی آزمائش ہے اور بلا کے ایک معنی نعمت ہے۔ فرعون سے نجات اور بنی اسرائیل کی آزادی، اللہ فرماتے ہیں یہ میری طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی نعمت تھی جو میں نے تمہیں عطا کی۔ لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ آزادی مل گئی، بحر قلزم سے پار چلے گئے، وادی تیہ کے اندر پہنچ گئے۔ اب وادی تیہ میں بھی بلکہ اس کے راستے میں وہاں پہ چند بت پرستوں کو دیکھا، اور وہ بتوں کے پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ جیسے یہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں اسی طرح ہمارے لیے بھی ایک بت بنا لیجئے، ہم بھی اس بت کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ کے بندو اپنے اوپر ترس کھاؤ، اللہ نے تمہیں غلامی سے نجات دے دی، تمہیں آزادی عطا فرما دی، اللہ نے اپنے پیغمبر کلیم موسیٰ کو تمہارے اندر بھیج دیا، اور اب بھی تم اپنا موازنہ اس قوم سے کرنا چاہتے ہو جو قوم بت پرست ہے، جو قوم بتوں کی پوجا پاٹ کرتی ہے۔ حالانکہ میں موسیٰ کوہ طور پہ جا کے تمہارے لیے وہاں سے کتاب لاتا ہوں جس میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رہنمائی ہوگی۔ آج ہم پاکستانیوں کی حالت بھی وہی ہے۔ اللہ نے ہندوؤں سے، اللہ نے انگریزوں سے آزادی عطا فرما دی، لیکن آج بھی طور طریقے انگریز والے، آج بھی طور طریقے ہندوؤں والے، آج بھی طور طریقے اللہ کے دشمنوں والے۔ بھئی جب اللہ نے ان کی غلامی سے نجات عطا فرما دی ہے، اب ان کے طور طریقوں کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لو۔ خیر، جب ان لوگوں نے بچڑے کی عبادت شروع کی اور وہاں پہ سامری نے ان کے لیے ایک بت بنا دیا، بچڑا بنا دیا، اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ 70,000 لوگ ان میں سے ایسے تھے جن کے بارے میں حکم ہوا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اپنے آپ کو قتل کرو، تمہاری توبہ تبھی قبول ہوگی، کیونکہ اللہ نے آزادی کی نعمت دی، اب اس کے بعد تم بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر اس عذاب کو مسلط کر دیا گیا۔ تو آزادی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وطن سے محبت، اپنے وطن کی قدر کرنا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل رہے ہیں، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا، اور اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نکل کے ایک پہاڑی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف دیکھ کے فرما رہے ہیں، اے مکہ، اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور فرمایا، اگر میری قوم لولا ان قومی اخرجونی
اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی ما سکنت غیرک، میں تمہارے علاوہ کہیں اور پہ سکونت اختیار نہ کرتا، لیکن چونکہ میری قوم نے مجھے مجبور کر لیا اس لیے میں مکہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور یہی مکہ کی محبت تھی، جاتے ہوئے رو رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس اللہ نے آپ پر اس قرآن کو اتارا ہے وہ اللہ یقیناً آپ کو واپس مکہ کے اندر داخل فرما دے گا۔ ایک وقت ایسے آئے گا کہ آپ مکہ کے اندر فاتحانہ داخل ہوں گے، اور سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لے آئے، اور وہاں بھی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ اگر اللہ نے آزادی دے دی، ایک خوبصورت ملک عطا فرما دیا، اب تم نے کرنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ فتح کرنے کے بعد خانہ کعبہ کی چابی منگوائی، خانہ کعبہ کو کھولا، اندر تشریف لے گئے، ہاتھ مبارک کے اندر ڈنڈا ہے، ایک لکڑی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پہ یہ آیت کریمہ ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ایک ایک بت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں، وہ بت زمین بوس ہو رہے، پورے خانہ کعبہ کو پاک کر لیا۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت، وہ تمام بتوں کا خاتمہ فرما کر فرما دیا، جاء الحق وزہق الباطل، اب حق آ چکا ہے، باطل نابود ہو چکا ہے، اور آج کے بعد کبھی باطل دوبارہ سر نہیں اٹھائے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی۔ حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے، وہاں پہ غسل کیا، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کی نماز ادا کی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مکہ کو فتح فرما دیا، اور وہ مقام جہاں میں پیدا ہوا وہاں فاتحانہ مجھے داخل فرما دیا۔ آج ہمارے ہاں آزادی کا تصور کچھ اور ہے، مجال کیا ہے کہ کسی شخص کو بھی یاد ہو کہ اللہ نے آزاد ملک عطا کیا ہے، لہٰذا میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اللہ کا شکر ادا کروں، اے اللہ میری پیدائش آزاد فضاؤں میں ہو چکی ہے، اے اللہ میرے بچے وہ آزاد ملک کے اندر پیدا ہو چکے ہیں۔ ہمارے ذکر کے ایک ساتھی اسلام آباد میں رہتے ہیں، 25 سال UK میں رہے، اور اس کے بعد بحریہ ٹاؤن اسلام آباد میں وہاں انہوں نے گھر لیا، اور بچوں کو بھی لے آئے، خود بھی آ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کیوں آئے؟ حالانکہ الحمدللہ اللہ نے اچھی صحت دی ہے، ورزش کرتے ہیں، صحت مند ہیں۔ میں نے کہا آپ کیوں تشریف لائے؟ فرمانے لگے میں اس لیے آیا، جس وقت میں گیا تھا شاید اس وقت شادی بھی نہ ہوئی ہو یا شادی ہو چکی، بچے چھوٹے تھے، اب مجھے اپنی اولاد کی فکر ہے کہ اگر اسی فضا میں یہ جو باد سموم کی کفر کی فضا ہے اس میں میرے یہ بچے بڑے ہو گئے تو مجھے نہیں یقین کہ وہ اپنے اسلام کو بچا لیں گے، اپنے ایمان کو بچا لیں گے، اس لیے میں واپس پاکستان آ گیا تاکہ اپنے بچوں کے ایمان کو بچا لوں۔ کل کی خبر ہے، پرسوں کی خبر ہے، ہمارے کرکٹ کے کھلاڑی عاطف جاوید، اس کی بیٹی نے عیسائی لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ بھئی لندن میں رہ رہے ہیں، باپ تو مسلمان ہے، لڑکی کا نام بھی اسلامی ہے، اسے کلمہ بھی آتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتی ہے، لیکن نکاح عیسائی سے۔ وجہ کیا ہے کہ اسے نہیں پتا آزادی کیا ہے، اسے نہیں پتا اسلامی ملک کیا ہے، اسے نہیں پتا اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ آج ہندوستان کے اندر مسلمان ہندوؤں سے شادی کر رہے ہیں، ہندو مسلمانوں سے شادی کر رہے ہیں، آپس میں نکاح کر رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں۔ بہت ساری مشہور شخصیات ان کے گھروں میں بھی ایسا ہے، شوہر مسلمان، بیوی ہندو، اور بیوی مسلمان، شوہر ہندو۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے ہمیں اسلامی ملک عطا کیا۔
آج کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھیں، کہیں بچے یتیم ہیں، کہیں باپ اس کا سارا گھرانہ وہ دھماکوں میں اڑا دیا گیا یا ان پہ ظلم و ستم ڈھایا گیا، نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیوں کو پکڑ کے انڈین فوج وہ جیلوں کے اندر ڈال دیتی ہیں، لاپتہ کر دیتی ہیں۔ فلسطین میں کیا ہوا؟ آزادی کے لیے ترس رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمت بغیر کسی جہاد اور بغیر اس کے ہمیں عطا کیا۔ ہمارے اکابر نے تو قربانیاں دی، لیکن ہم نے کوئی قربانی نہیں دی۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، مسلمانوں یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جب تم بڑے کم تھے اور تمہیں اچک لیا جاتا، کہیں سے انگریز مارتے، کہیں سے ہندو مارتے، کہیں سے کوئی اور مارتا، کہیں سے مشرک مارتے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے۔ فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ وأیدکم بنصرہ، اللہ نے اپنی تائید اپنی مدد تمہارے شامل حال فرمائی۔ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاک پاکستان، پاک ملک، پاکیزہ رزق عطا کیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس لیے عطا کیا تاکہ اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن آج شکر نہیں ہے، آج ناشکری ہے۔ بعض بدبخت وہ تو ملک ہی کے خلاف ہیں۔ بھئی کم از کم ان قربانیوں کو دیکھیں۔ محمد بن قاسم 711 میں یہاں 711-12 میں یہاں ہندوستان آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، یہاں آئے۔ پھر اس کے بعد کرتے کرتے مسلم حکمران، یہاں تک کہ محمود غزنوی ان کے والد، اور اس کے بعد پھر باقی حکمران آتے رہے، آخر کار یہاں اللہ نے کیا مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ 100 سال تک بر صغیر پاک و ہند کے اندر مسلمانوں کی 1000 سال تک مسلمانوں کی حکمرانی، اور اس میں ہندوؤں کو بھی آزادی، باقی مذاہب والوں کو بھی آزادی، کسی کو کچھ نہیں کہا گیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف اور صرف اعلاء کلمت اللہ تھا۔ محمود غزنوی آئے، ہندوستان کے راجا نے کہا ہم تمہیں اتنا سونا دینا چاہتے ہیں، یہ سونا لے لو، ہمارے بتوں کو نہ توڑو۔ محمود غزنوی نے کہا تھا کہ بھئی میں بت شکن ہوں، میں بت فروش نہیں ہوں، اس لیے اس نے کبھی وہ سونا نہیں لیا۔ ہندوؤں کو آزادی ضرور ہے، لیکن اگر مقابلے میں آئیں گے تو مارے جائیں گے۔ کرتے کرتے یہاں تک کہ انگریز نے دھوکے سے تجارت کے نام پہ یہاں آ کر اور آخر کار انہوں نے یہاں قبضہ جما لیا۔ مسلمانوں کی حکمرانی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اور اس کے دور میں ہر طرف غلبہ وہ انگریز کا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، جن کا تعلق ایک علمی خاندان سے ہے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے ان کا تعلق، قرآن کریم کی تفسیر انہوں نے لکھی، احادیث کی خدمت انہوں نے کی۔ ایسے بڑے محدث ایک دن تفسیر پڑھا رہے ہیں اور ایک شاگرد کو بھیجا، جاؤ مجھے پانی لا کے دے دو۔ شاگرد گیا، گھر ان کی والدہ محترمہ سے کہا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی پانی مانگ رہے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کو پتہ چلا، فرمانے لگے میرے خاندان میں آج تک کسی نے دوران درس پانی نہیں پیا۔ جب قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ پانی نہیں پیتے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے خاندان سے علم نکلا تو نہیں جا رہا۔ بجائے پانی کے سرکہ گلاس کے اندر ڈال دیا، شاگرد کو دے دیا، جاؤ دے کے آ جاؤ۔ وہ آئے، انہوں نے دے دیا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ وہ پی گئے۔ بڑے پریشان، والد پریشان ہے کہ بھئی میرے بیٹے نے پانی کیوں مانگا۔ جب گھر آئے، باپ نے پوچھا بیٹا درس کے دوران آپ نے پانی مانگا تھا،
تو آپ پانی پی گئے تھے؟ ہاں باجان میں پی گیا تھا، مجھے شدید پیاس لگی تھی، کچھ ذائقہ محسوس ہوا؟ فرمایا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کہنے لگے الحمدللہ کہ میں نے ان کو سرکہ پلایا، لیکن اتنی شدت تھی پیاس کی انہیں پتہ تک نہیں چلا کہ پانی ہے یا سرکہ، پی گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک الحمدللہ میرے خاندان میں علم کا وقار باقی ہے، علم کا مقام ابھی باقی ہے۔ مجبوراً حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے 1800 کے اندر انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا کہ بھی انگریز نے مسلمان حکومت پر حملہ کیا ہے اور قابض ہو گئی۔ محمود غزنوی نے بھی ہندوستان پہ قبضہ کیا، لیکن کبھی بھی ہندوستان کے وسائل وہ لوٹ کے غزنہ نہیں لے کے گئے، افغانستان لے کے نہیں گئے کہ بھی یہاں کے وسائل میں وہاں منتقل کر لوں، نہیں۔ مسلمان حکمرانوں کا مقصد وہ اللہ کے دین کا غلبہ تھا، وہ یہاں پہ آئے، انہوں نے یہاں کے وسائل انہی ہندوستان کے لوگوں کے اوپر استعمال کیے۔ انگریز آیا، وہ مسلمانوں کے وسائل کو لوٹ کر انگلستان برطانیہ لے جانا چاہتا تھا، کیونکہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ 1800 میں انہوں نے فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف مسلمانوں پہ جہاد فرض ہے، اور یہ نہیں صرف فتویٰ دیا، سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو باہر نکالا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان کے پیر و مرشد سید احمد شہید رحمہ اللہ 30 سال تک انگریز کے خلاف لڑتے رہے، یہاں تک کہ اپنوں نے دھوکہ دے کے 1832 میں بالاکوٹ کے مقام پر وہ دونوں حضرات شہید ہو گئے۔ اس کے بعد 1857 میں پھر بہادر شاہ ظفر موجود تھا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، دیگر اکابر وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کیا، عملی طور پہ میدان جہاد میں اترے، لیکن چونکہ انگریز کا غلبہ تھا بظاہر وہ تحریک بھی ناکام ہو گئی۔ لیکن یہ جتنی بھی تحریکیں اس سے پہلے ٹیپو سلطان اور اسی طرح ان کے والد حیدر علی، اسی طرح ان سے پہلے بہت سارے لوگ، سراج الدولہ، ان تمام نے تحریکیں چلائیں، بظاہر ناکام ہو گئی تھیں، لیکن اس نے مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد علماء دیوبند، اسی طرح دیگر مسالک کے بڑے بڑے علماء، مسلمان رہنما، ان کو سولیوں پہ لٹکایا گیا۔ انگریز جرنیل، انگریز فوجی، وہ اپنے گھر والیوں کو تماشا دکھانے کے لیے انہیں کہتے آؤ تمہیں تماشا دکھاتا ہوں، کسی مسلمان عالم دین کو پکڑ کے توپ کے آگے باندھ کے بٹن دباتے اور توپ کے ذریعے اسے اڑا دیتے۔ ہندوستان کے ایک بڑے عالم، 80 سال ان کی عمر، اسی طریقے سے ان کو بھی اڑایا گیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، حضرت محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ، جن کو شیخ الہند کہا جاتا ہے، تحریک ریشمی رومال انگریز کے خلاف انہوں نے چلائی، تمام مسلم حکمرانوں سے ملے، ان کو تیار کیا کہ بھی بر صغیر پاک و ہند سے ہم نے انگریز کو بھگانا ہے۔ افغانستان، دیگر ممالک، یہاں تک کہ مکہ چلے گئے، اور شریف مکہ بدبخت نے انگریز کے ساتھ مل کے حضرت شیخ الہند کو انگریزوں کے حوالے کیا۔ بہادر شاہ ظفر، اس کا آخری انجام کیا ہوا؟ قید تنہائی کے اندر وہاں مرے، اور خود اس نے کہا تھا کہ میں وہ بد نصیب ہوں جسے قبر بھی نصیب نہیں ہوگی۔ میانمار، وہاں پہ یعنی اس کو جیل کے اندر ڈالا گیا، اور آج بھی وہ جیل موجود ہے، اس کی بعد ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ کس قسم کے خوفناک جیل کے اندر، جو سمندر کے اندر یعنی ایسی جگہ پہ بنایا گیا جہاں سے بھاگنے کا کوئی زمینی راستہ نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، دیگر اکابر علماء، ان سب نے قربانیاں دی، اور ان قربانیوں کے بعد اللہ نے کیا، مسلمان متحد ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، جو پہلے مفتی اعظم پاکستان ہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی، یہ تمام اکابر علماء انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اس کے بعد جا کے یہ ملک حاصل ہوا ہے، ایسے حاصل نہیں ہوا۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوتا ہے علامہ اقبال نے خواب دیکھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنا دیا، نہیں۔
وہ شروع سے لے کے محمد بن قاسم سے لے کے یہاں تک پاکستان بننے تک یہ مکمل ایک تحریک تھی. وقتاً فوقتاً جیسے بھی حالات آئے لیکن تحریک یہ چلتی رہی اور آخر کار اللہ نے کیا پاکستان حاصل ہوا. لیکن آج ہمارے پاکستان میں کیا کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس سے اسلام کا لفظ ہٹانا چاہیے. قائد اعظم سیکولر بندے تھے، قائد اعظم سیکولر نہیں تھے. قائد اعظم محمد علی جناح کے 100 سے زیادہ تقریریں ہیں جن میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملک اسلام کا ہوگا، مسلمانوں کا ہوگا، یہاں کا آئین وہ قرآن و سنت ہوگا. یہ تحریریں موجود ہیں، حوالے اس کے موجود ہیں. تو آج کیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی قائد اعظم محمد علی جناح ایک سیکولر پاکستان کو چاہتے تھے؟ نہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، یہ جو پاکستان کی قرارداد انہوں نے پیش کی اس میں کیا کہا تھا کہ بھی میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے الگ ملک یہاں بنانا چاہتا ہوں. اور آج الگ ملک اللہ نے دے بھی دیا. حکمران طبقہ وہ بھی وہی ہندوؤں کی اولاد، وہ بھی وہی انگریز کے اس نظام کے اوپر پلے بڑے ہوئے جنہیں آج تک آزادی کی قدر ہی نہیں ہے. کہ بھی ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا. اور اللہ خود قرآن میں کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جن لوگوں کو میں زمین کے اندر اقتدار عطا کرتا ہوں، طاقت قوت عطا کرتا ہوں، ایک اسلامی ریاست عطا کرتا ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ نماز کو قائم کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو قائم کریں، ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیں. لیکن آج ہماری نئی نسل کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے. بس جی جیسے انڈیا آزاد ہوا، انڈیا والے وہ اپنی خوشی مناتے ہیں، ہم پاکستانی 14 اگست کو خوشی مناتے ہیں کہ جی پاکستان آزاد ہوا تھا. آزاد تو امریکہ بھی ہوا، وہ بھی اپنی یوم آزادی مناتے ہیں، باقی ممالک بھی مناتے ہیں. لیکن پاکستان کی آزادی اور دیگر ممالک کی آزادی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ اسلام کے نام پہ بننے والا دنیا کا پہلا ملک ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا جب ان سے کہا گیا کہ جی آپ کے ساتھ علماء کم ہیں، یہ بات بھی میں عرض کروں، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ وہ پاکستان کے مخالف تھے. مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ یا جمعیت علماء ہند، ان کا نعرہ یہ تھا، انہوں نے کہا ہم یہاں سے انگریز کو بگائیں گے اور پورا ہندوستان ہمارا ہے. لیکن چونکہ حالات ایسے تھے، ایک طرف انگریز دشمن، دوسری طرف ہندو دشمن، تو اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال مرحوم، حضرت تھانوی رحمہ اللہ، دیگر اکابر، انہوں نے کہا پورے ہندوستان میں، اب چونکہ انگریز بھی اور ہندو دونوں دشمن ہیں اور ہندو جو ہیں وہ بھی مسلمانوں سے اپنی دشمنی نکالتے ہیں، تو اس لیے پورے ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کی حکمرانی یا ان کی خلافت کا آنا تو مشکل ہے. اس لیے کم از کم ایسا ٹکڑا تو ہونا چاہیے کہ جہاں پہ صرف مسلمان ہوں. تو ان کی یعنی مخالفت پاکستان کی نہیں تھی، ان کی مخالفت اس بات پہ تھی، انہوں نے کہا انگریز کو بگائیں اور پورے ہندوستان پہ ہم اپنی حکومت قائم کریں. جب پاکستان بن گیا اس کے بعد مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا پاکستان کی مثال ایک مسجد کی طرح ہے. اگر ایک مسجد کے پاس کوئی دوسری مسجد بنا لی جائے، بنانی تو نہیں چاہیے لیکن اگر بن گئی تو جیسے یہ اللہ کا گھر ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے، نہ پہلے کو مسمار کیا جاتا ہے نہ دوسرے کو مسمار کیا جا سکتا ہے. جیسے پہلے کو آباد کرنا فرض ہے اسی طرح مسلمانوں پر دوسری کو آباد کرنا بھی فرض ہے. مسجد کے ساتھ انہوں نے پاکستان کو تشبیہ دی. تو اللہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کے ساتھ علماء نہیں، فرمانے لگے میرے پاس ایسا عالم ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، اگر اس کو ترازو کے ایک پلے میں بٹھا دیا جائے اور دوسری طرف تمام دنیا کے علماء کو رکھا جائے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا پلہ جھکا ہوا جائے گا، وہ بھاری ہوگا، وہ جھک جائے گا، کیونکہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ. اسی لیے ان کو مجدد ملت کہا جاتا ہے، حکیم الامت کہا جاتا ہے. تو برائے کرم گزارش یہ ہے آج یہاں پاکستان میں بھی ہم پاکستانی، نہ آزادی کی فکر ہے نہ ہمیں ملک کی فکر ہے. حالانکہ ملک اللہ کی نعمت، آزادی اللہ کی نعمت.
جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب فرماتے ہیں میں کسی عرب ملک کے دورے پر تھا، کہتے ہیں میرے ساتھ سیٹ پہ جہاز میں ایک عرب بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھ سے تعارف کیا، دعا سلام، تو میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں۔ اس نے کہا جی مبارک ہو، آپ پاکستانیوں نے ایٹمی دھماکے کر لی ہیں۔ میں نے کہا آپ مجھے مبارکباد کیوں دیتے ہیں؟ فرمانے لگے اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کی خوشی نہیں، یہ پورے عالم اسلام کی خوشی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنائے، اور پاکستان یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ملک ہے۔ آج الحمدللہ مکہ میں ایک معاہدہ ہوا ہے پاکستان، سعودیہ اور ترکی کے درمیان۔ اب یہ جو معاہدہ ہے اللہ کرے یہ مزید اسلامی ممالک کی طرف پھیل جائے، نیٹو کے طرز پہ اسلامی ممالک کا ایک بلاک بن جائے، اور اللہ کرے اسلام کی وہ عظمت رفتہ، مسلمانوں کی، اسلامی ممالک کی وہ عظمت رفتہ اللہ سبحانہ و تعالی بحال فرمائے۔ تو گزارش یہ کرنی تھی، کچھ واقعات بھی میں نے عرض کر لی ہے قرآن کریم کی، چند آیات بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا واقعہ بھی، کہ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بٹھانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ بچوں یہ آزادی 14 اگست صرف جھنڈیوں کا نام نہیں، یہ بانسریوں کا نام نہیں، یہ مختلف قسم کے ٹیبلوں ان کا نام نہیں ہے، بلکہ 14 اگست کے پیچھے محمد بن قاسم رحم اللہ سے لے کے قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، حضرت تھانوی رحم اللہ، مفتی شفیع رحم اللہ، ان تمام علماء، ان تمام اکابر کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہندوستان سے جن لوگوں نے ہجرت کی، جنہیں ہم نے یہاں پہ مہاجر کہا، نہ صرف مہاجر کہا بلکہ ان سے نفرت کی، کراچی میں کیا حالات بن گئے کہ جی یہ مہاجر ہیں انڈیا سے آئے ہوئے، کبھی ان لوگوں کو پڑھائے، ان لوگوں نے کیسی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں ہندوستان میں دیوبند کے اندر، دیوبند کا جو محلہ ہے، کہتے ہیں اس محلے میں ہمارا گھر تھا، گھر کے پاس بہت بڑا باغ تھا، بڑی جائیداد تھی، لیکن جس وقت پاکستان بنا والد صاحب نے کہا یہ جائیداد بھی اللہ کے نام پہ قربان، یہ باغ بھی قربان۔ فرماتے ہیں بہت بڑی لائبریری تھی، وہ ساری کتابیں بھی چھوڑ دیں کہ بھئی اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا ہے، اب جا کے ہم نے اس اسلامی ملک کے اندر رہنا ہے۔ آج تو ہمیں، آج تک کسی نے روکا نہیں ہوگا کہ بھئی آپ یہاں قربانی کرتے ہیں، آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں، جمعہ ادا کرتے ہیں، عیدین میدانوں میں ادا کرتے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھ لیں، بڑی عید کا دن آتا ہے گائے کی قربانی نہیں کر سکتے، گائے کے قربانی پہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، مساجد پہ دعویٰ بول دیا جاتا ہے، آزادی سے نماز نہیں پڑھ سکتے، آزادی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ پچھلے دنوں کی بات، ایک ہندو وہاں پہ مسلمان ہوا، ایک مسلمان نوجوان لڑکی تھی لیڈی ڈاکٹر، اس کے پاس وہ علاج کے لیے آتا تھا، مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد اسی لیڈی ڈاکٹر سے اس نے نکاح کیا۔ وہ کسی بڑے تاجر کا بیٹا تھا۔ اب وہاں ہندو تنظیموں نے ان پہ اتنا پریشر ڈالا، اتنا پریشر ڈالا، نہ صرف اس لڑکے نے اس لڑکی کو طلاق دی، اس کو چھوڑ دیا، بلکہ کہنے لگا کہ جی میں نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا اور میں واپس ہندو مذہب اختیار کرتا ہوں۔ یہ ہے وہاں پہ مسلمانوں کی حالت کہ آسانی سے آپ اسلام قبول نہیں کر سکتے، اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو گزارش یہ ہے کہ بھئی ہم اپنے بچوں کو بتائیں یہ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم آزادی سے یہ ساری عبادات ادا کر رہے ہیں، تو لہٰذا آزادی کی قدر کریں۔ 14 اگست والے دن، یہ 27 رمضان المبارک کا مبارک دن تھا، 14 اگست 1947 جب پاکستان آزاد ہوا۔ تو اس مبارک دن، مبارک مہینے میں اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا، تو لہٰذا بچوں کو بتائیں یہ بانسریاں نہ بجائیں، بجائے یہ مختلف قسم کے ملی نغمے۔ ٹھیک ہے وطن کی محبت، اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے تلاوت ہو، نعت ہو، مساجد کے اندر آ کے ہم 2 رکعت نفل ادا کریں، ذکر کی مجالس قائم کریں، شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ اللہ تو نے یہ عظیم ملک عطا کیا، اور اللہ اس ملک کو دوام عطا فرما تا قیامت
نہ صرف یہ ملک اسی طرح آزاد رہے بلکہ اس ملک کے ساتھ اور ممالک بھی شامل ہوں، اور اللہ کرے تمام اسلامی ممالک کے لیے ایک آئیڈیل، ایک سرپرست، ان کا ایک لیڈر اللہ اس پاکستان کو بنائے، اور دنیا میں اسی طرح اسلام کا غلبہ ہو جیسے حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور میں تھا۔ تو یہ چند ضروری گزارشات تھیں، البتہ اس کے ساتھ ساتھ چند نکات میں نے نوٹ کیے تھے، میں نے کہا عرض کروں گا لیکن وقت پورا ہو چکا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جیسے ملک آزاد ہے اسی طرح ہمیں بھی اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہیے۔ آزادی کا مطلب کیا ہے کہ انسان آزاد ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے باہر لے کے گئے، آزادی دی کس لیے؟ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، بتوں کی عبادت کی، اللہ نے ان پر عذاب کو مسلط کر دیا۔ 70,000 لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، کیوں؟ اللہ نے آزادی دی، اب شرک سے بھی آزاد ہو جاؤ، شرک نہ کرو۔ اللہ نے آزادی دی، اب کفر سے بھی اپنے آپ کو آزاد کرو، اللہ نے آزادی دی ہے۔ اب ظلم سے بھی اپنے آپ کو آزاد کرو، اللہ نے آزادی دی ہے۔ تو نفس کی خواہشات سے بھی اپنے آپ کو آزاد کرو، اللہ نے آزاد ملک عطا کیا، تو اب شخصیات کی غلامی سے بھی اپنے آپ کو آزاد کرو۔ ہمارے ہاں لوگ پاکستانی کم ہوتے ہیں، ان سے آپ پوچھیں آپ کون، وہ کہتے ہیں جی میں تو پی ٹی آئی کا ہوں، عمران خان کا ماننے والا۔ آپ کون؟ میں مسلم لیگی ہوں۔ آپ کون؟ میں جمعیت علماء اسلام کا ہوں۔ آپ کون؟ میں جماعت اسلامی نہیں، میں سب سے پہلے مسلمان اور اس کے بعد پاکستانی ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہم عمران خان کے لیے ملک کو نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کرتے؟ آج نواز شریف کے لیے ملک کو نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کرتے؟ آج کسی اور لیڈر کی خاطر ملک کو نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس نہ آزادی کی قدر ہے نہ ملک کی قدر ہے، ہم شخصیات کے غلام بن چکے ہیں۔ وہ ایک آزادی وہ تو ہمیں مل گئی، لیکن ہم نے بہت ساری غلامی کی زنجیریں وہ اپنے گلے کے اندر ڈال دی ہے۔ شرک کی غلامی ہے اور شخصیات کی غلامی ہے، اسی طرح ظلم کی زنجیر ہے، دیگر کئی زنجیریں ہیں۔ آج پاکستان یقین جانیں اگر ہم حقیقی معنی میں اپنے آپ کو مسلمان بنا لیں، پاکستانی بنا لیں، یہ ملک اتنا آگے جائے گا، اتنا آگے، کیونکہ مکہ کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خود فرما دیا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِي وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ نہ صرف یہ کہ تمہیں مکہ عطا کیا، تمہیں اپنی مدد اور تائید بھی عطا فرمائی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ رزق بھی عطا کیا۔ جس ملک میں آزادی ہو، اللہ کا حکم وہاں پہ جیسے 1948 میں قرارداد مقاصد بنی اور اس میں یہ تھا کہ بھئی اس ملک کا نظام یہاں حاکمیت اعلیٰ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہوگی، حکم اللہ کا چلے گا، آئین وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرآن کا ہوگا۔ اگر وہ چیزیں ہوتی آج یہ ملک کہاں پہنچا ہوتا؟ مکہ میں یہ برکتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سب سے پہلے فتح حاصل کرنے کے بعد بتوں کو توڑ دیا۔ فرمایا آج کے بعد کوئی ننگا بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، کوئی آج کے بعد خانہ کعبہ کے اندر یا مکہ کے اندر ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا، کیونکہ ایک آزاد ملک کے لیے ضروری ہوتا ہے وہاں اس کا نظام بھی آزاد ہو۔ بنو مخزوم کی خاتون لائی گئی، حضرت خالد ابن ولید اور ابو جہل ان کے خاندان کی خاتون ہے، ان کے قبیلے کی، اس نے چوری کی تھی۔ حضرت اسامہ ابن زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی، آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ کے صاحبزادے جو آپ کی گود میں پلے بڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے فرمایا کرتے کاش اسامہ لڑکی ہوتی میں اس کے کانوں میں بالیاں ڈالتا۔ حضرت اسامہ ابن زید نے سفارش کی، یا رسول اللہ یہ فاطمہ کو چھوڑ دیں، یہ بنو مخزوم ایسے عظیم قبیلے سے اس کا تعلق ہے، وہ قبیلے کے سردار آ کے کہہ رہے ہیں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدها، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ تو لہٰذا ایسی آزادی حاصل کریں۔
یہ نہیں بس نام کی آزادی، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، جس مقصد کے لیے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس مقصد کے اندر کامیابیاں عطا فرمائے، تا قیامت اس ملک کی آزادی، اس ملک کی ترقی، اسلامی نظام کا نفاذ اللہ سبحانہ و تعالی باقی اور ساری باقی رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔